تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین مکرم، آج کی جو نشست ہے وہ جادو کے بارے میں ہے کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہمیں بتائی ہیں، ان کا ہر مسلمان کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز تو اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر اس چیز کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو جادو اتارا ہے یہ انسانوں کی آزمائش کے لیے ہے۔ یعنی جو آدمی کتاب اللہ کو چھوڑ کر، دراصل اس آیت کے تحت اللہ نے یہود کی اس بیماری کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو اور سحر وغیرہ کو جو ہے وہ اپنا مقتدا بنا لیا اور اس کے ذریعے سے اپنے اعمال اور افعال کو کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ عراق کے ایک شہر کے اندر یہود نے اس کو سیکھنے کا بہت بڑا جو ہے نا وہ اہتمام کیا اور لوگ اس کو جوک در جوک سیکھنے لگے۔ تو اللہ نے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اللہ نے ان دو فرشتوں کو بھیجا ان کی طرف کہ تاکہ وہ اس کے نقصانات کے بارے میں، اس گناہ کے بارے میں انہیں بتائیں، اور انہوں نے آ کر یہودیوں کو بتایا کہ یہ گناہ کی چیز ہے۔ بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، بہت سارے لوگ اس میں ملوث رہے، چلتا چلتا آخر اس امت تک بھی یہ گناہ پہنچ گیا، جادو والا۔ تو قرآن نے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے کس حد تک جو ہے نا کسی نہ کسی حد تک اس کے اثرات کو رکھا ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی کسی پر جادو کرتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کہاں تک ظاہر ہوتے ہیں؟ تو اللہ نے جو ہے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ بھی اس کا نقصان اس قدر نہیں رکھا کہ وہ اللہ کی تقدیر سے آگے بڑھ جائے۔ یعنی جادو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر کو توڑ کر آگے چلا جائے۔ مثلا کسی آدمی نے کسی آدمی کا کاروبار، دوسرے آدمی کا کاروبار بند کروانے کے لیے جادو کروایا ہے، اگر اللہ کو منظور نہیں ہے اس کا کاروبار بند ہونا تو وہ جتنے مرضی جادو کروا لے، جتنی بڑی مرضی سرکاریں لے آئے، اس کا جادو کے ذریعے سے کاروبار بند نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی نے کہا بھی میں نے کسی آدمی کو مروانا ہے، اپنے دشمن کو، وہ بڑے سے بڑے جادوگر کو لے آئے اور کہے کہ اس کو اس جادو کے ذریعے سے مار دے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابھی میں واقعہ انوار البیان کے اندر یہ واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک صحابی تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تلوار کی ایک ضرب پوری ایک امت جتنا ثواب کا سبب بنے گی۔ تو ان کے بارے میں صحابہ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک مقام پر جادوگر کو دیکھا کہ وہ کسی آدمی کا سر اڑا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے سر کو جوڑ دیتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ واہ بھائی واہ، یہ جادوگر بڑا ہی جو ہے نا کمال کا جادوگر ہے، یہ تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ گویا کہ اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرح مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ تو ان صحابی نے جو ہے تلوار لی اور اس کا سر اڑا دیا۔ اب لوگوں کو کہا انہوں نے کہ اب اسے کہو جادوگر کو کہ جس طرح وہ دوسرے آدمی کا سر اس کے سر پر واپس رکھ رہا تھا، اسی طریقے سے اپنا سر بھی اٹھا کے سر پہ رکھ لے، جسم پر رکھ لے۔ لیکن اب وہ کہاں سے رکھنا تھا، وہ تو بیچارہ مر چکا تھا۔ تو اس چیز سے پتہ چلا کہ جادوگر کو اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر سے آگے بڑھ جائے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اگر اللہ کو ہمارا نقصان منظور نہیں ہے تو جادوگر جتنے مرضی جادو کر لے تو وہ ہمارا نقصان نہیں کر سکے گا۔ دوسری بات، اللہ نے یہی بات بھی اسی آیت کے اندر، آیت نمبر 102 کے اندر سورۃ بقرہ کی یہ بیان کیا کہ جو جادو کرنے والے ہیں ان کو اس کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، ان کو ضرور پہنچے گا۔ یہ دیکھنے میں مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اس عمل میں پڑتے ہیں اللہ رب العزت ان کا گھر اور ہر چیز تباہ و برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ شیطانی اعمال ہوتے ہیں، شیاطین کے ساتھ دوستی اور اسی طریقے سے کفر و شرک کے اندر شامل ہو کے اللہ تعالیٰ کے خلاف کچھ ایسے جملوں کو سیکھ کر اور بول کر جو ہے نا جادو کیا جاتا ہے اور شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو جادوگر ہیں یہ اللہ کے بجائے شیاطین سے مدد مانگ کر جادو کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ میں نے اس جادو کے ذریعے سے کسی دوسرے کے نقصان کو رکھا ہو، اگر اس کی قسمت میں تو وہ ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا، البتہ جس نے کیا ہے یہ کروایا اس کو ضرور پہنچے گا۔
اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے جادو کو اتنا سر پر سوار کر لیا ہے کہ بھئی کسی نے اگر جادو کروا دیا ہے تو اب وہ جادو ٹوٹ نہیں سکتا ہے، اور جادو وہی توڑے گا یا کوئی بڑا عامل آ کے توڑے گا تو وہ جادو ٹوٹے گا۔ اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جادو کو جو توڑنے کی صلاحیت رکھی ہے وہ اللہ نے اپنے کلام میں رکھ دی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کا اثر ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، تو حضرت جبرائیل امین نے آ کر یہ بتایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، آپ کنگھی منگوائیں، اس فلاں کنویں کے اندر کنگھی ہے، اس کو منگوا کر وہاں پر بالوں کو گانٹھ دی گئی ہے، اسے کھول لیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر یہ آخری جو 2 صورتیں ہیں، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، یہ 2 صورتیں پڑھ کر جو ہے نا ہر گرہ پر پھونک مارے، اللہ رب العزت آپ سے جادو ختم کر دیں گے۔ تو بہت سارے علماء نے اور مفسرین نے بات لکھی ہے کہ اگر کسی آدمی پر جادو ہو جائے اور اسی طریقے سے جادو بہت زیادہ اس کو اثرات محسوس ہونے لگے، تو صبح شام 3 مرتبہ جو ہے نا یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو جادو سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جادو کے بارے میں کہ آپ کو جادو سے بچنا کیسے ہے، جادو ہوتا کس وجہ سے ہے، اور جادو کو توڑنے کے لیے کیا کیا اعمال ضروری ہیں، یہ اس سے اگلی نشست میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا